نبی اپنے دور نبوت کے اندر جہاں لوگوں کو اللہ کی توحید کا درس دیتے رہے، ایک خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف ان کو مائل و قائل کرتے رہے، اپنی نبوت اس کا اظہار اور اعلان فرماتے رہے، اور باقی جو ایمان کے بیسک ایلیمنٹس ہیں ان کی ان کو تعلیم و تربیت دیتے رہے۔ وہاں ہر نبی کے دور کے اندر اس آیہ کریمہ کی روشنی میں مفسرین کرام نے لکھا کہ ہر نبی اپنے دور میں اپنے امتیوں کو آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کا بھی درس دیتے رہے کہ آپ آخر الزمان نبی ہوں۔ تفسیر اسرار التنزیل میں یہاں پر ایک بڑا باریک نقطہ لکھا گیا کہ جب کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے ہم اس کو قبر میں جا کے دفن کر دیتے ہیں، تو ہم میں سے ہر ایک اس بات کو جانتا ہے کہ جو قبر کے سوالات ہیں، 3 سوالات جو ہیں وہ ان سے پوچھے جائیں گے۔ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ اور تیسرا سوال ما تقولو یہ کہ آدر رجل صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام آپ وہاں تشریف فرما ہوں گے، پوچھا جائے گا اس شخصیت کے بارے میں تم کیا کہتے ہیں؟ یہ 3 سوالات قبر کے ہم سنتے ہیں، حدیث میں موجود ہیں۔ سوال کیا ہے؟ حضور علیہ السلام ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ کو آج سے ٹھیک 1500 سال پہلے مکہ مکرمہ کے اندر اس کائنات رنگبو میں تشریف لائے۔ آج کا دن اس حوالے سے بھی تاریخی اہمیت کا عمل ہے کہ 1447 ہجری ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ جو آج ہے، آج آقا علیہ السلام کو اس کائنات کے اندر تشریف لائے ہوئے آپ کی ولادت باسعادت کو 1500 ایئرز کمپلیٹ ہو چکے۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے، اب اس کے بعد 40 سال کی عمر میں آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا۔ اب اس کے بعد جب آپ نے دین حق کی تعلیم و ترویج، اشاعت، اس کے لیے محنت کاوش کی، اب جو بھی بعد میں دنیا سے جانے والے ہیں ان سے تو یہ 3 سوال ہوں گے۔ سوال کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء اور رسل تشریف لاتے رہے، ان کی امتیں بھی فوت ہوتی رہیں، انہیں بھی دفن کیا جاتا رہا۔ سوال یہ ہے کہ ان سے کیا سوال ہوتے تھے؟ تو صاحب تفسیر اسرار التنزیل انہوں نے لکھا کہ جہاں پر رب کے بارے میں، دین کے بارے میں سوال ہوتا تھا، ان سے بھی آقا علیہ السلام کے بارے میں یہی سوال ہوتا رہا، اس لیے کہ اللہ نے قرآن پاک میں سارے نبیوں کو اکٹھے کر کے فرما دیا تھا کہ تم نے اپنے دور نبوت اور رسالت میں جہاں دیگر فرائض نبوت ادا کرنے ہیں، وہاں میرے پیارے محبوب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر بھی لوگوں کو دینی ہے، آپ کے فضائل بھی بیان کرنے ہیں، اور فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم نے ضرور بضرور ان پر ایمان لانا ہے۔ جب وہ نبی خود ایمان لائیں گے تو یقیناً جو ان کے ماننے والے ہیں وہ بھی ایمان لائیں گے، اور پھر اگر ضرورت پیش آ جائے تو تم نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد بھی کرنی۔